آئیے اہل بیت سے کیسی محبت کرنی چاہیے. اب جلدی جلدی سے پڑھتا ہوں, یہ حدیث پاک سن لیا. ابو ذر غفاری فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا میری اہل بیت کو اپنے درمیان وہ مقام دو, یعنی جب تم موجود رہو اہل بیت میں سے کوئی آ جائے, یعنی امام حسنین کریمین کی امامین کریمین کی اولاد میں سے کوئی آ جائے, فرماتے ہیں میرے آقا اپنی محفلوں میں اپنے درمیان میری اہل بیت کو وہ مقام دو جو تم جسم کے اندر سر کو دیتے ہو اور سر میں آنکھوں کو جو مقام دیتے ہو وہی مقام جو ہے تم میری اہل بیت کو دیا کرو. اب اس کے بعد آئیے جلدی جلدی سے روایتیں پڑھتا ہوں, دل کے کانوں سے سنیں اور پھر روح جھوم جائے. نور الابصار سے پڑھ رہا ہوں, روح البیان سے پڑھ رہا ہوں, تفسیر کبیر سے پڑھ رہا ہوں, امام فخر الدین رازی کی تفسیر کبیر سے پڑھ رہا ہوں, ابن عربی کی کتاب بھی اس میں شامل ہے, اور اس کے بعد جو ہے ماضی قریب کے بزرگ اور 14ویں صدی کے مجدد جو عرب کی دنیا میں مشہور تھے امام یوسف نبہانی رحمت اللہ علیہ کی کتاب سے پڑھ رہا ہوں. اب دیکھیں حضور علیہ السلام کی حدیث ہے, سرکار فرماتے ہیں من مات حب آل محمد مات شہیدہ, جو میری اہل بیت کی محبت میں مر گیا اللہ تعالیٰ نے اس کو شہادت کی موت عطا فرمائی. پھر میرے آقا فرماتے ہیں الا ومن مات محمد الا ومن مات علی حب آل محمد مات مغفورا لہ. میرے آقا فرماتے ہیں حدیث پاک سرکار کی حدیث ہے کہ جو میری اہل بیت کی محبت میں مرا وہ مغفرت یافتہ مرا, مغفرت یافتہ مرا. بلکہ حضور کی حدیث ہے, یہاں ایک حدیث پڑھ دوں, سرکار فرماتے ہیں جب اہل بیت سے محبت کرنے والوں کی روح نکالنے کے لیے فرشتہ آتا ہے موت کا تو روح بعد میں نکالتا ہے, پہلے اس کو جنت کی بشارت دیتا ہے, مبارک تجھے جنت کی بشارت اہل بیت سے محبت کرنے والے, چل چل اپنے آقاؤں کے دیدار کے لیے چل, چل اپنے آقاؤں کے فیضان کے لیے چل. اللہ اکبر, سوچو سوچو, پہلے جنت کی بشارت دی جاتی ہے پھر روح نکالی جاتی ہے اور جنت میں ان کا دیدار ہونا ہے. تو میرے آقا فرماتے ہیں اللہ آقا ہو جاؤ ومن مات حب اللہ ومن مات علی حب آل محمد مات مغفورا لہ, کہ اس کے پہلے گناہ معاف کیے جاتے ہیں بعد میں اس کا انتقال ہوتا ہے, یعنی عذاب قبر کا اس کو کوئی ٹینشن ہی نہیں رہتا, میدان محشر کی بھی کوئی فکر نہیں ہوتی, یہی سے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے, جنازہ اٹھنے سے پہلے روح نکلنے سے پہلے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے. اب میرے آقا کی حدیث, آقا فرماتے ہیں الا ومن مات علی حب آل محمد مات تائبا, کہ جو میری اہل بیت سے محبت کرتا ہے وہ توبہ کرتے ہوئے مرتا ہے یا تائب ہو کر کے مرتا ہے. پھر فرماتے ہیں میرے آقا الا ومن مات علی حب آل محمد مات مؤمنا ومستقملا ایمانا ملا الایمانا. سرکار فرماتے ہیں کہ جو میری اہل بیت کی محبت میں مرا وہ مومن مرتا ہے اور کامل ایمان پہ مرتا ہے. سرکار فرماتے ہیں, اب میرے آقا آگے ارشاد فرماتے ہیں الا ومن مات علی حب آل محمد, فرماتے ہیں بشرہ ملک الموت بالجنہ ثم منکرن و نکیرن, اور کما قال فرماتے ہیں جو میری اہل بیت کی محبت میں مرا اس کو ملک الموت بشارت دیتے ہیں اور منکر نکیر بھی اس کو جنت کی خوشخبری سناتے ہیں. منکر نکیر کا خوف ہے لوگوں کے اندر, منکر نکیر بھی جنت میں جو ہے وہ قبر میں اس کو خوشخبری سناتے. پھر فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد, سرکار فرماتے ہیں الا ومن مات حب آل محمد یزفا الی الجنہ کما تزف العروس الی بیت زوجہا. فرمایا جو میری اہل بیت کی محبت میں مرا اس کو جنت میں ایسے داخل کیا جاتا ہے جیسے دلہن کو اس کے شوہر کے گھر پہنچایا جاتا ہے. پھر فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد فتح لہ فی قبرہ بابان الی الجنہ, کہ جو میری اہل بیت کی محبت میں مرتا ہے اس کی قبر کے اندر جنت کے 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں, جنت کے 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. پھر فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد جعل اللہ قبرہ
مزارا ملائکۃ الرحمہ، فرماتے ہیں جو میری اہل بیت کی محبت میں مرا اس کی قبر کو فرشتوں کے لیے زیارت کی جگہ بنا دیا جاتا ہے. یعنی جو اہل بیت کی محبت میں مرے گا اس کی قبر کی زیارت کے لیے فرشتے آتے ہیں. انسان آئے نہ آئے، بچے آئے نہ آئے، بیٹے آئے نہ آئے، رحمت کے فرشتے اس کی زیارت کرتے ہیں. اور پھر فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد، الا ومن مات علی حب آل محمد مات علی سنتی والجماعہ، کہ جو اہل بیت کی محبت میں مرا پھر اس کو اللہ تبارک و تعالی اہل سنت و جماعت میں موت عطا فرماتا ہے. پھر اس کے بعد حدیث اور آ رہی ہے ابن عربی کی، جو ہے وہ تفسیر ہے، تفسیر ابن عربی، تفسیر کبیر اور تفسیر روح البیان، نور الافسار، یہ ساری کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے. ایک چھوٹا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے میں نے حدیث آپ کو پڑھ کے سنائی اور وقت مکمل ہوا، لیکن ایک حدیث سن لے بات مکمل کر دوں. سرکار فرماتے ہیں آل بیت کی محبت میں مرنے والا جنتی، ایمان پہ مرے گا، شہید مرے گا، اس کی قبر میں جنت کے 2 دروازے کھلیں گے، اس کو ملک الموت بشارت دیں گے، اس کو منکر نکیر بشارت دیں گے، اس طریقے سے اس کو ایسے جنت میں لے جایا جائے گا جیسے دلہن کو. پھر فرماتے ہیں جس کے دل میں اہل بیت سے بغض ہوگا ماتا کافرا، فرماتے ہیں جو اہل بیت کی محبت، جو اہل بیت کے بغض میں مرے گا وہ کافر مرے گا اور اس کا منہ قیامت کے دن سیاہ ہوگا. اہل بیت سے بغض رکھنے والا، حسن و حسین سے بغض رکھنے والا، اہل بیت سے بغض رکھنے والا، ان کے بغض میں قلم چلانے والا، گمنام ناموں سے ان کے بغض میں غلط سلط مضامین لکھنے والا، ان کی شہادت کو مشکوک بنانے والا کہ ان کی شہادت تو 1 گھنٹے کے اندر ہو گئی تھی، یہ 6 10 دن تک کیا شہادت لے کر بیٹھتے ہو. یہ سارے معاملات تو قیامت کے دن پتہ چلیں گے میرے عزیز. یزید کو رحمت اللہ علیہ اور امیر المومنین کہنے والا، یہاں کچھ بھی مل جائے کچھ بھی ہو جائے، وہاں تو چہرے کالے ہوں گے. یہ میں نہیں کہہ رہا، حضور کہہ رہے ہیں. یاد رکھنا میں نے آپ کے سامنے کوئی فرقہ واریت کی بات نہیں کرنا، آج میں نے آپ کے سامنے کوئی کسی کے خلاف بات نہیں کرنا، آقاؤں کا ذکر چھڑا ہے. لیکن یہ تو میں تمہیں ضرور کہوں گا کہ یزید کو رحمت اللہ علیہ مت کہنا، جو رحمت اللہ علیہ کہے پھر اس کے پیچھے مت چلنا، اس لیے کہ منہ کالے ہوں گے. حضور کہتے ہیں جو میرے اہل بیت سے دشمنی کرے گا وہ سیاہ منہ کالا منہ لے کر کے اٹھے گا. ہائے ہائے، کالے منہ کا بندر نظر آتا ہے تو لوگوں کو کتنی وحشت ہوتی ہے جب انسانوں کے منہ کالے ہو جائیں گے، انسانوں کے منہ سیاہ ہو جائیں گے. کالے منہ ایسے نہیں ہوں گے کہ منہ پہ کالک پوت دی جائے گی توے کی، نہیں نہیں، توے کی کالک نہیں پوتی جائے گی. جہنم میں چہرہ بار بار ایسے سیکا جائے گا کہ جہنم کی آگ کی وجہ سے منہ کالے ہو جائیں گے. دنیا کی آگ پر بار بار سیکا جانے والا توا اتنا کالا ہوتا ہے تو جہنم کی آگ پر جو منہ سیکے جائیں گے وہ کتنے کالے ہوں گے. میرے عزیز یاد رکھنا، آپ کسی خطے سے ہو، کسی قبیلے سے ہو، آپ کہیں ہو، کسی مشرب سے، کسی سلسلے سے آپ کا تعلق ہو، اہل بیت سے کبھی نفرت نہیں کرنا. جن کے لیے رسول اللہ نے سجدے طویل کیے، جن کو اپنے کندھوں پہ بٹھایا، ان سے ایسے پیار کرو، ان سے ایسی محبت کرو کہ لوگ دیکھ کر پکار اٹھے کہ یہ بھی اہل بیت سے محبت کرنے والا ہے. اپنے گھروں میں فاتحہ کا اہتمام کرو، امام کے نام پہ شربت پلاؤ، محفلیں سجاؤ. لیکن یاد رکھنا محرم شریف میں تم خرافات بھی کرتے ہو. امام حسین کی روح کو تکلیف نہیں پہنچانا، ماہ محرم کے اندر خرافات نہیں کرنا، بدعت نہیں کرنا، ایسی چیز مت کرنا جس سے اسلام نے منع کیا، رسول اللہ نے منع کیا، امام حسین نے منع کیا. ہماری بیٹیاں بے پردہ میلوں میں نہ جائے، ہمارے بچے خرافات اور بدعات کی طرف نہ جائے. امام کی محبت ہے تمہارے دلوں میں تو امام نے جس کے لیے جان دی ہے، آؤ اپنی زندگی کو اس میں شامل کرو. نمازوں کی پابندی کرو، قرآن کی تلاوت کرو، ہو سکے تو روزوں کا اہتمام کرو، ورنہ 9ویں 10ویں کا روزہ تو ضرور رکھنا. کم سے کم لازم کر لو کہ 1000 بار روز درود شریف پڑھ کے شہدائے کربلا کو اصالِ ثواب کریں گے. نیاز بھی کرنا جتنی اللہ نے توفیق دی، بدعت نہیں ہے. شاہ عبدالعزیز کہتے ہیں کہ عاشورہ کے دن میں خود نیاز بنا کر امام حسین کی بارگاہ میں خراج پیش کرتا ہوں اور مجھے روحانی تقویت ملتی ہے. یہ شاہ عبدالعزیز صاحب نے خود لکھا اپنی کتاب کے اندر. تو امام کا ذکر کرو، امام کا تذکرہ کرو. یہ پہلی محفل تھی، اللہ قبول کرے. انشاءاللہ یہ سلسلہ اب عاشورہ تک چلے گا. گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو سبقت لسانی کی وجہ سے، آپ سب کو گواہ
گواہ بنا کر توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام۔